میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سیرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو دلائل سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ مومن ہیں، اور اس امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی شامل ہیں۔ اس بات کو کرتے ہوئے میرا دل تھر تھرا رہا ہے اور میرے لب کپ کپا رہے ہیں، میری چشم نم ہے اور میری نگاہیں اوپر اٹھنے سے انکار کر رہی ہیں، اور میری آنکھیں اوپر اٹھنے سے عاجز و قاصر ہیں۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں ان پاک ہستیوں کو مومن ثابت کرنے جا رہا ہوں کل قیامت کے دن، جن پاک ہستیوں کی وجہ سے مجھ جیسے کئی خطا کار اور گناہ گاروں کی بخشش ہوگی۔ لیکن میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں ان علماء کے ہاتھوں، جو علماء خود کو تو مومن مانتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کو معاذ اللہ مومن نہیں مانتے۔ اگر آج ان علماء کو میں جواب نہ دے سکا تو کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں شرمندہ اور لاجواب ہو جاؤں گا۔ خیر، اب میں آتا ہوں اپنے مقصد کی طرف۔ سب سے پہلے تو اس بات پر غور کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ہی جن لوگوں کی وفات ہو گئی، جو لوگ دنیا سے چلے گئے، کیا وہ سارے لوگ جہنمی تھے؟ کیا ان کو عذاب دیا جائے گا؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ قرآن سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل دور فطرت کے سب لوگ جہنمی اور کافر نہیں ہوتے۔ دور فطرت یعنی وہ زمانہ جس میں کوئی نبی موجود نہ ہو، اس زمانے کو دور فطرت کہتے ہیں۔ دور فطرت میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کفر و شرک اور بت پرستی سے پاک ہوتے ہیں، توحید و عقائد کے قائل ہوتے ہیں، ان کو ناجی کہتے ہیں۔ ایک دین کے تفصیلی احکام پر عمل پیرا ہونا ان کے لیے لازم نہیں، کیونکہ اس وقت نبی موجود نہیں ہوتا جو ان کو احکام بتلائے، تفصیلات سے آگاہ کرے، اپنا اسوہ حسنہ پیش کر کے انہیں اپنی پیروی کی تلقین کرے۔ اس لیے ایسے لوگوں کا توحید باری کا قائل ہو جانا ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، تلاش حق پہ کوشاں رہیں، اور جو کام اچھا سمجھیں کرتے رہیں، یہی کچھ ان کے لیے سامان نجات ہو جاتا ہے۔ یہ ایک غلط اور گمراہ کن تصور ہے کہ دور فطرت کا ہر آدمی کافر ہوتا ہے۔ جو دین فطرت میں رہ کر شرک سے نفرت کرتا رہے، بلا شبہ وہ مومن ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دور فطرت کا ہر آدمی کافر نہ تھا، کیونکہ اس دور میں بھی بہت سے لوگ تھے جو حق پر تھے۔ بہت سے ائمہ کا عقیدہ بالکل یہی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو ذکر میں کر چکا ہوں
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ دین فطرت میں ہر آدمی کافر نہ تھا۔ دور فطرت میں اور دور جاہلیت میں ہر آدمی کافر نہیں ہوتا، اور یہی وجہ تھی کہ جو لوگ توحید باری کے قائل تھے اور بتوں سے بیزار تھے، اعلان نبوت کے بعد اسلام میں آئے اور انہیں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ نہ تو ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبل اسلام کوئی برا کام کیا، بلکہ بت پرست قوم میں رہتے ہوئے جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم و رواج کے خلاف ڈٹے رہے، اور مشرکوں کو روکتے رہے کہ وہ ان مکروہ خرافات سے باز آ جائے۔ بہت سارے صحابی ہیں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو جب میں نے دعوت اسلام دی تو انہوں نے ذرا بھی نہ سوچا، فوراً اسلام میں چلے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتوں سے بڑی نفرت تھی، بت پرستی سے آپ بیزار تھے۔ ایک دفعہ آپ کے والد آپ کو ایک بت قدے میں لے گئے اور سامنے پڑے ہوئے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹا یہ تیرا رب ہے، یہ تیرا خدا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پتھر پکڑا اور اس بت پر دے مارا۔ وہ بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ آ گیا۔ اس پر آپ کے باپ نے کہا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ خدا کو پتھر مار دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ابا جان یہ کیسا خدا ہے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا؟ جو ایک پتھر لگنے سے ٹوٹ گیا وہ میری اور آپ کی حفاظت کیا کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ بت قدے سے باہر نکلے اور دوبارہ آپ کبھی کسی بت قدے میں تشریف نہ لے گئے۔ اسی طرح سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بتوں سے شدید نفرت تھی۔ آپ جب بیت اللہ کے قریب سے گزرتے اور بیت اللہ میں پڑے ہوئے بتوں کو دیکھتے تو آپ شدید غصے کا اظہار کرتے۔ آپ ارشاد فرماتے، لوگو یہ ایک پاک سرزمین ہے، اس کو بتوں سے پاک کر دو، ورنہ بہت جلد کوئی آنے والا ہے جو اس پاک سرزمین کو بتوں سے پاک کر دے گا۔ پتہ نہیں مجھے وہ کب آئے گا، لیکن میرا یہ دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ان قریب اور ضرور آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کو نبی کے آنے کی خبر ہوتی ہے، اور اس امت کا وہ شخص عمر بن خطاب ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بتوں سے بڑی نفرت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بت پرستی سے دور رہتے تھے، اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تو کیا کہنے، آپ کی تو شان ہی الگ ہے۔ پیدا ہوئے تو بیت اللہ میں، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے دنیا میں، 3 دن گزر گئے، نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، نہ آپ دودھ پیتے ہیں۔ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بڑی پریشان ہیں، اپنے شوہر سے کہنے لگی، حضرت ابو طالب سے، کہ محمد کو بلا کے لاؤ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محمد آئے گا تو مجھے یقین ہے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹا گھر میں تشریف لاؤ، تیرا بھائی علی بہت بیمار ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں
سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آنکھیں بند ہیں اور آپ بہت کمزور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں گود میں لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں گود میں لیتے ہیں، اسی وقت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھول کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام گڑتی دینے کے لیے کھجوریں تلاش کرتے ہیں، جو بزرگ بچوں کو گڑتی دیتے ہیں۔ آپ جب کھجوریں تلاش کرتے ہیں، دونوں جیبوں میں ہاتھ مارتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں جیبیں خالی ہوتی ہیں۔ پھر آپ اپنی زبان اقدس کو سیدنا حضرت علی کے لبوں پہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی زبان سیدنا حضرت علی کے لبوں پہ رکھتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب سیدنا حضرت علی بڑے ہوئے